نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 117 قبلہ اور سترہ. نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا خصوصاً فرض نماز میں اس کی فرضیت کے درجے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، سمندر میں ہو، کہیں پر بھی تم ہو، گھر کی چھت پر ہو یا بیسمنٹ میں ہو یا باغ میں ہو، جہاں بھی تم ہو تو کیا کرو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اپنے چہروں کو اس کی سمت کر لو، اس کی جانب پھیر لو. حدیث میں بھی آتا ہے اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر. کیا معنی ہے اس کا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو، قبلے کی طرف رخ کر لو، پھر تکبیر کہو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگ مسجد قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت قرآن نازل ہوا ہے وقد امر ان یستقبل الکعبہ کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کر لیں یا توجہ فرمائیں. اس وقت لوگ شام کی طرف منہ کر کے یعنی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نماز ہی کی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے. قبلہ اور سترہ. قبلہ کا معنی تو سب جانتے ہیں، سترہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ یا اوٹ. مراد اس سے ہر وہ چیز جو نمازی بوقت نماز اپنے سامنے رکھ لے یا نصب کر لے. سترہ وہ چیز جو نمازی نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لے تاکہ لوگ اس کے آگے سے اگر گزریں تو اس کی نماز میں خلل نہ ہو. ابن خزیمہ کی روایت میں آتا ہے لا تصلی الا الی سترہ یعنی سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو. یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نمازی جب نماز شروع کرے تو وہ اپنے سامنے کچھ نہ کچھ رکھے تاکہ اس رکھنے سے ایک نفسیاتی اثر ہوگا، ایک احساس ہوگا خود اس کو بھی کہ اس وقت وہ ایک مخصوص فعل ادا کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ وہ اس وقت اپنے رب سے ہم کلام ہے اور یہ ایک رکاوٹ ہے باقی دنیا اور اس کے بیچ میں. حدیث میں اس کا فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ یقطع الشیطان علیہ صلاتہ شیطان اس انسان کی نماز کاٹ نہ دے، یعنی شیطان اس کی نماز میں خلل انداز نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سترہ سامنے رکھنے سے انسان ایک طرح سے محفوظ ہوتا ہے، اپنی نماز کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے بیرونی خلل سے اور اسی طرح شیطان کے وار سے بھی. کیونکہ انسان اگر ایک کھلے میدان میں ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ یا آڑ نہیں ہوتی تو ایک طرح سے ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے اور ہر طرف اس کا دھیان جاتا ہے اور شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کا. احکام قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا. یعنی سواری پر قبلے کا تعین کیسے کرتے؟ جدھر سواری مڑ جاتی وہی رخ قبلے کے قائم مقام ہو جاتا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلته حیث توجہت به یومئ ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر فرضوں کے علاوہ رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے اور سواری پر ہی وتر پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ سواری پر. اور کیسے؟ اشارے سے. اور وتر بھی سواری پر. تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے کس قدر سہولت ہے کہ ظہر کی نماز کے صرف فرض پڑھ کر بھی اگر آپ چلے جائیں
تو نماز کو تاخیر نہیں ہوگی. اب اگر آپ کسی ایسے کام پر ہیں کہ جس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، مثلا ایک طالب علم کی حیثیت میں یا کسی اور مجبوری کے تحت کہ آپ ساری نماز سنت نفل وغیرہ ایک جگہ ادا نہیں کر پا رہے، یا آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں فرض نماز تو آپ پراپر طریقے سے پڑھیں گے، زمین پر صحیح قبلے کا تعین کر کے، اور باقی سنت نفل وتر وغیرہ سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سواری پر اشارے سے پڑھی جا سکتی، خواہ آپ صحت مند اور سلامت ہوں، بغیر کسی بیماری یا عذر کے، صرف سفر کا عذر کافی ہے. اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے. اس کے بعد نفل نماز ادا کرتے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا. یعنی ابتداء میں جب نیت باندھتے، آغاز کرتے نماز کا، تو سواری کو کدھر موڑ لیتے؟ قبلے کی طرف. اللہ اکبر کہہ دیتے، اس کے بعد سفر شروع کر دیتے، اور جدھر جدھر سواری مڑتی چلی جاتی پھر نماز توڑتے نہیں تھے، نماز ادا کرتے چلے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قبلے کا تعین کرے جتنا ممکن ہو. اور اگر بالکل پتہ ہی نہ چلے، مثلا بادل وغیرہ ہیں یا موسم ایسا ہے یا رات کا وقت ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں، اگرچہ اب کمپس ملتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو تو ڈائریکشن صحیح بتاتے ہیں، اور اس سے آپ رات یا دن کے اوقات میں قبلے کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن اگر ناممکن ہو، کوئی بھی صورت نہ ہو، تو پھر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ تو پھر ایک ایکسیپشنل صورت ہے. لیکن جہاں تک انسان کا بس چلے، اس کے لیے ممکن ہو، وہ تعین کرے. اب آپ کہیں گے کہ ہم مثلاً گاڑی پہ بیٹھے اور گاڑی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم اس کو ادھر ادھر موڑ سکیں، وہ تو ڈرائیور کے پاس ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر منہ کرنے سے یا ادھر مڑنے سے قبلے کا رخ مل سکتا ہے، تو آپ اپنی ہی سیٹ پر تھوڑا سا دائیں یا بائیں گھوم جائیے. اور اسی طرح اگر اس صورت میں بھی آپ سمجھے کہ گھومنا بھی ممکن نہیں، تو پھر جس طرح بھی رخ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پر نوافل کا موقع اگر گھر پر نہیں اور آپ کو روز سفر کرنا ہے، اور سفر بھی فرض درجے کا ہے، لازم ہے، ایسے طلب العلم فریضہ، علم کا سیکھنا جو ہے فرض ہے. اب آپ کو گھر میں نہیں مل رہا وہ سب کچھ، استاد گھر پہ نہیں آ سکتا، اور آئے گا بھی کیسے؟ استاد کے پاس تو جانا ہی پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے اور آپ کے لیے سفر مجبوری، اور ٹھیک ہے خواتین تو پھر بھی گھر میں بیٹھ جائیں گی، مرد حضرات کیا کریں؟ کیونکہ نماز صرف عورتوں پر تو فرض نہیں، مردوں پر بھی فرض ہے. جاب کے اوقات ایسے ہیں، ڈیوٹی کے وقت ایسے ہیں، یا اور کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں وسعت ہے، اور اس وسعت کا معنی کیا ہے کہ انسان فرض نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، لیکن اس میں جتنی ممکن رخصت ہے اس کو اختیار کر لے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت اور نفل کس لیے نہیں پڑھتے؟ شدید مصروفیت کی وجہ سے نوافل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے ہوتے کہ ہم کسی اور جگہ بالکل فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کے بس کے سفر میں فارغ ہیں، کوئی کرنے کا کام نہیں. تو ایسی صورت میں اگر باوضو ہو کہ آپ سفر شروع کر رہے ہیں تو اپنے سواری پر بھی پڑھتے جائیں. اب آپ کے لیے ایک اور مسئلہ ہوگا کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، وہ تھوڑی دیر کچھ کہیں گے پھر وہ بھی یہی کرنے لگیں گے، وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، شاید آپ پہ غضبناک بھی ہوں کہ آپ ہمیں گناہ گار کر رہے ہیں یا نماز پڑھ کے. تو بحث نہیں کیجیے، عمل کرتے جائیے، پھر وہ خود بھی تحقیق کرنا شروع کر دیں گے، اور شاید ان کو بھی نصیب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی خبر رکھنا. تو ہم سب کو اپنے اوقات کا زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کرنا چاہیے، اور ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو سنت سمجھ کے بھی کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر طویل بھی بہت ہوتے تھے، 1-2 دن کا سفر تھوڑی ہوتا تھا، 8-8 دن، مہینہ مہینہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے. اب ایسی صورت میں انسان آخر کتنی دیر نماز اس طرح جلدی میں پڑھے؟ تو پھر جہاں بھی موقع ہو پڑھتا رہے. اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے. رکوع اور سجدے کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ رکوع میں کم جھکتے اور سجدے میں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ. جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز بسوں گاڑیوں میں نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ قبلہ کا تعین کرنا ہے.
الا یہ کہ کوئی صورت ہے ہی نہیں. مثلاً ایک فلائٹ ہے 8 گھنٹے کی، اب وہ تو جہاز لینڈ کرے گا 8 گھنٹے کے بعد، اب آپ کیا کریں؟ اب نماز کا وقت گزر جائے گا. تو ایسی صورت میں پھر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ایک نماز یعنی ظہر اور عصر کے بیچ کے وقت میں اترے گا جہاز، تو آپ دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت ہو تو آپ جمع کر سکتے ہیں، اور جمع کر کے باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں. ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہیں پڑھ سکتے ہیں. قبلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے. کتنا وسیع قبلہ آپ نے بتایا. شمال اور جنوب کتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں؟ یعنی تھوڑا ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، تو اس سے بہت فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ نے صحیح ڈائریکشن معلوم کر لی، لیکن سفر میں آپ سورج کے غروب اور طلوع کو دیکھ کر قبلے کی ڈائریکشن متعین کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں سورج کا رخ غروب کی جگہ کچھ اور ہو اور گرمیوں میں کچھ اور ہو. تو آپ ایک دفعہ کسی جگہ سے گزرے گرمیوں میں اور آپ نے رخ کہیں اور کیا، اگلی دفعہ گزرے تو تھوڑا اور، تو پھر آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں وہ نماز میری صحیح تھی یا یہ صحیح تھی. بہتر ہے نماز پڑھو ہی نہ. تو یہ کوئی عذر نہیں کہ نماز پڑھو ہی نہ، یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا. آپ کو نماز پڑھنا ہے. اگر تھوڑا بہت ڈائریکشن میں ادھر ادھر فرق ہو بھی گیا تو اس کی رخصت ہے. یعنی ڈائریکشن اصل میں دیکھنا ہے کہ سمت کون سی ہے. قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ قبرستان میں ویسی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کہیں ایسی جگہ پر آپ کو نماز ملی ہے جہاں سامنے قبر ہے تو قبر سے ہٹ کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو. دونوں چیزیں منع ہے.